محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے پاکستان میں سود کی حقیقت۔ قرآن میں سود انٹرسٹ کو ربا کہا گیا ہے، جس کے معنی و مفہوم میں زیادہ ہونا، بڑھنا، اضافہ وغیرہ۔ دنیا میں دو نظام ازل سے جاری ہیں جن کے درمیان معرکہ آرائی جاری ہے، حق و باطل یعنی اللہ کا نظام، اور دوسرا طاغوتی نظام۔ تمام انبیاء کے فرائض منصبی اور مشن توحید یعنی اللہ کی وحدانیت اور اس کے پیش کردہ نظام کا نفاذ تھا۔ قرآن کریم کے مطابق جب مومنین مسلمین بن کر اللہ کے فلاحی نظام و معاشی نظام کے قیام کے لیے عملی کوشش کریں گے تو اللہ انہیں زمین پر غلبہ و دسترس فرمائے گا۔ فلاحی و معاشی نظام سے مراد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولو القیادت میں جب مومنین مسلمین نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃ کو ان کی اصل روح کے مطابق قائم کیا تو اللہ نے اپنے دین کے قیام کے لیے انہیں یثرب کا خطہ عطا فرمایا، جہاں ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آیا۔ اگر معاملہ محض ایمانیات یا عبادات کا ہوتا تو یہ کسی بھی ریاست کو گوارا ہو سکتا ہے۔ اصل مسئلہ ہے نظام کا، کیونکہ کسی کے عقیدے یا اس کی پوجا پاٹ، نماز وغیرہ اور دیگر مذہبی رسومات کو کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم منع نہیں کرتی بلکہ الٹا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ خطرہ اصل میں نظام کے لیے ہوتا ہے کہ طاغوتی نظام کے سامنے جب اللہ کا نظام آتا ہے تو انہیں خطرہ درپیش ہو جاتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم دو قومی نظریے پر ہوئی تھی، ورنہ مذہبی رسومات تو آج بھی وہاں جاری ہے۔ اس دو قومی نظریے کا مقصد تھا کہ ایک نظام طاغوتی ہے، دوسرا اللہ کا نظام، تو لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ درپیش تھا، جس کے لیے انہوں نے بے بہا قربانیاں دی اور آخرکار وہ خطہ حاصل کر لیا پاکستان کی صورت میں۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ اپنے دین پر قائم نہ رہ سکے اور دیگر فضولیات کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ایک سلطنت دنیا میں پاکستان کی ہے جو نظریاتی قائم ہوئی، اس کے علاوہ دوسری سلطنت اسرائیل ہے۔ جب ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آیا تو پہلی فرصت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سودی نظام کو چیلنج فرمایا اور کہا، آج سے سودی کاروبار بند کرو، جس کی وجہ سے تم نے جزیرہ نما عرب کو اپنا محکوم و غلام بنا رکھا ہے اور سودی کاروبار ختم نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مفتیان کرام فرماتے ہیں سود حرام ہے، اللہ اور رسول سے جنگ ہے۔ گویا یہ اللہ اور رسول کا معاملہ ہے، ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ کہہ کر سمجھتے ہیں کہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا، یعنی ہم نے امر بالمعروف کا حق تو ادا کر دیا۔ لیکن میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ نہیں انل المنکر پر عمل کون کرے گا؟ ملک کے تمام مفتیان کرام، مذہبی پارٹیوں کے رہنما 75 سال سے لوگوں کو سود سے ڈرا رہے ہیں اور سودی مال سے اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں۔ مساجد، مدارس، نعتوں، قوالیوں، مزاروں، عرس آستانوں کے ناموں پر کروڑوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں، جو ٹیکس فری بھی ہیں اور آڈٹ فری بھی۔ کیا کسی مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ مساجد کے لیے سود کا پیسہ حرام ہے، مدارس کے لیے سود کا پیسہ حرام ہے، مذہبی پارٹیوں کو سود کے پیسے سے چندہ دینا حرام ہے، بقول ان کے سود لینا بھی حرام، دینا بھی حرام؟ تو کیا لوگوں سے کثیر رقم بطور چندہ وصول کرتے ہوئے اس بات کا اطمینان کرتے ہیں کہ اس شخص کا پیسہ سودی ہے یا غیر سودی؟ پاکستان میں سود کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ورلڈ بینک IMF کے چنگل میں ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے اپنی ذاتی عیاشیوں کے لیے قوم کو قرض کے دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ ملک کے قومی خزانے سے خطیر رقم صرف سود کی قسط کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے۔ سود کے اس لین دین میں ہماری حکومت اور مرکزی بینک کا اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے زیر نگرانی سرکاری و غیر سرکاری بینک بھی کلیدی کردار
کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح ورلڈ بینک، اسٹیٹ بینک اور ریلی بینک کا مکمل نظام سود پر مبنی ہے۔ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بھی اس سب میں شامل ہے۔ چونکہ پاکستان میں اسلامی نظام حکومت موجود نہیں، قرض حسنہ، زکوٰۃ، صدقات کی وصولی اور تقسیم کے لیے حقیقی بیت المال نہیں، عامل زکوٰۃ اور صدقات کا کوئی یہاں پر تصور نہیں، ریٹائرڈ پینشنر، بیوہ کے لیے کوئی غیر سودی ادارہ 75 سال میں وجود میں نہیں آ سکا، لوگ مجبوراً اپنی رقم سیونگ سینٹر میں رکھتے ہیں تاکہ وہاں سے حاصل ہونے والے منافع سے گھر کا خرچ چل سکے۔ لوگوں کو سود کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے علماء کرام محض نعروں اور تقریروں کے بجائے عملی اقدامات نہیں اٹھاتے، اور اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے تو دھرنے، جلسے، لانگ مارچ وغیرہ کرتے ہیں۔ کیا کبھی اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے کوئی عملی طور پر قدم اٹھایا؟ آج عدم تحفظ کی وجہ سے لوگ بینکوں میں پیسہ رکھنے کو محفوظ سمجھتے ہیں، کاروبار کے لیے نقد رقم کے بجائے چیک پہ آرڈر وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ علماء کرام کیوں نہیں اس بات پر اجماع کرتے کہ نفع نقصان پر مبنی ایسے ادارے قائم کیے جائیں کہ جہاں لوگ سود کے بجائے حلال آمدنی حاصل کر سکیں؟ آج دو اسلامی ارکان زکوٰۃ اور حج کا تعلق بینکوں سے ہے۔ اگر بینک کی آمدنی سود اور حرام ہے تو اس کے ذریعے جمع ہونے والی زکوٰۃ کی رقم اور حج کی رقم حلال ہے یا حرام؟ مفتیان کرام جواب دیں۔ عصر حاضر میں بینکاری، بیمہ، سرمایہ کاری، کاروبار وغیرہ کا جو نظام سسٹم موجود ہے، دور اسلامی میں اس کا وجود نہ تھا، صرف سودی نظام رائج تھا جس کی بنیاد ظلم پر تھی، یعنی کسی ضرورت مند کو قرض دے کر اس سے اتنا بھاری سود وصول کیا جائے کہ وہ زندگی بھر سود کے بوجھ تلے دبا رہے اور گروی رکھی ہوئی شے سے بھی محروم ہو جائے اور تا حیات غلام بن کر مزدوری کرتا رہے۔ اسلام نے ظلم کی بنیاد پر مبنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آج کل کے نظام معیشت میں اگر ایک فریق دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے اور اصل سے زائد سود وصول کرے، وہ سود حرام ہے۔ سود قرض پر زائد رقم وصول کرنا ہے جو اسلام میں حرام ہے، اور غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ تمام مفتیان کرام لوگوں کو سود کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ شکریہ والسلام۔